دوپہر کے کھانے کے بعد دورہ پڑا تھا۔ ڈاکٹر انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بھیا، میں فوراً یہاں سے روانہ ہوتا ہوں، پلیز مجھے راستے میں اپڈیٹ کرتے رہیے گا۔ اس نے افراتفری میں اپنا ضروری سامان بیگ میں ڈالا، ایم ایس کو فوری فون کر کے اپنی پریشانی سے آگاہ کیا اور کمرہ لاک کر کے باہر نکل آیا۔ گلباز اسے اضطرابی انداز میں دیکھ کر قریب آیا اور پوچھا، سر خیریت ہے نا؟ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں گلباز، میں شہر جا رہا ہوں، میرے بابا کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ گلباز نے جھپٹ کر اسے بیگ لے لیا، پھر کہا، چلیے مین روڈ تک میں بھی آپ کے ساتھ آتا ہوں۔ وہ دونوں بڑی سڑک پر آئے، وہاں ایک دو ٹیکسیاں کھڑی تھیں۔ گلباز نے ایک ٹیکسی والے سے بات کی اور تیمور پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ٹیکسی چل پڑی تو اس نے ایک دم ڈرائیور کو رکنے کے لیے کہا۔ بابا کی بیماری کا سن کر وہ پریشانی میں اپنی زندگی کے ایک اہم فیصلے کو بھول گیا تھا۔ اس نے ٹیکسی سے اتر کر گلباز کو آواز دی۔ آواز سن کر وہ دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا۔ تیمور نے جیب سے خاکی لفافہ نکالا جو وہ سربا مہر تھا اور بولا، گلباز، تمہیں ایک اہم امانت سونپ رہا ہوں۔ یہ ایک ضروری خط ہے، معجبین کو میرے جانے کا بتا کر اسے یہ خط دے دینا۔ یاد رکھو یہ اسی کو دینا ہے۔ سر آپ بے فکر رہیں، خط اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر دوبارہ ٹیکسی میں بیٹھ گیا اور ایک بوجھل سے احساس کے ساتھ سیٹ کی پشت پر سر رکھ دیا۔ انسانی زندگی بھی ایک سفر ہے، ایک طویل اور الجھا ہوا جس کا ہر موڑ ایک حیرت کدہ ہے۔ انسان سوچتا کچھ ہے اور کسی موڑ پر آ کر ہوتا کچھ اور ہے۔ انسان تدبیر کی حد تک خود مختار ہے مگر انجام کے آگے بے بس ہے۔ 12 برس بعد کی بات ہے۔ شام دریچوں سے دھوپ اتر آئی تھی۔ گرمی کا موسم تھا لیکن شام سمے کی دھوپ میں ابھی وہ کاٹ نہیں رہی تھی۔ ایسے میں پھلگام بازار میں ایک بس آ کر رکی اور دیگر مسافروں کے ساتھ 40-42 سال کا ایک شخص بجھے چہرے کے ساتھ بس سے اترا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی اور بے چینی ڈیرے ڈالے ہوئے تھی۔ وہ ایک ہاتھ میں چھوٹا سا بریف کیس اور دوسرے میں بیگ پکڑے یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ جلد ہی اس کی نگاہیں ایک وین پر جم گئیں جس پر جلی حروف میں پھلگام اسپتال لکھا ہوا تھا۔ وہ سڑک پار کر کے وین کے پاس آیا جس کا ڈرائیور موبائل دیکھنے میں مصروف تھا۔ مسافر نے شیشہ کھٹکھٹایا۔ ڈرائیور نے ناگواری سے سر اٹھا کے دیکھا، پھر ایک اجنبی پر نظر پڑی تو ایک ذرا چونکتے ہوئے بولا، کیا آپ ڈاکٹر تیمور ہیں؟ جی میں وہی ہوں، مسافر نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ ڈرائیور فوراً دروازہ کھول کر باہر آیا اور مسافر سے بیگ لے کر پچھلی سیٹ پر رکھ دیا۔ تیمور بھی خاموشی سے پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ گیا اور وین چل پڑی۔ سر آپ چہرے سے پریشان نظر آ رہے ہیں، یہ سفر کی وجہ سے ہے یا پھر شہر سے اتنی دور آنے سے؟ ڈرائیور نے عقب نما آئینے میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ڈاکٹر تیمور کو اچانک گلباز یاد آ گیا۔ 12 سال پہلے جب پہلی بار پھلگام آیا تو اس نے بھی ایسی ہی بات کی تھی مگر ان دونوں کے لہجے اور انداز میں فرق تھا۔ گلباز کی باتوں میں بے ساختگی اور بھول پن تھا جبکہ اس آدمی کی بات میں طنز اور طعنے کی چبھن تھی۔ تیمور نے گھور کر اسے دیکھا، پھر سپاٹ سے لہجے میں کہا، تم میرے چہرے کی پریشانی چھوڑ کر اپنی ڈرائیونگ پہ توجہ دو۔ سوری سر، میری بات آپ کو بری لگی۔ تیمور نے شیشے سے باہر دیکھا۔ پھلگام اب پہلے والا چھوٹا قصبہ نہیں رہا تھا۔ اس میں شہری خدوخال دکھائی دے رہے تھے۔ چھوٹا سا بازار اب بہت پھیل گیا تھا۔ اس نے پوچھا، اسپتال میں کتنے ڈاکٹر موجود ہیں؟ سر ویسے تو 10 سے زیادہ ڈاکٹر یہاں سے تنخواہ لیتے ہیں مگر ڈیوٹی پر کم ہی حاضر ہوتے ہیں۔ مہینے میں 6-7 دن کے لیے ایک لیڈی ڈاکٹر دکھائی دیتی ہیں پھر غائب ہو جاتی ہیں۔ کیا پھلگام کے لوگ علاج کے لیے اسپتال نہیں آتے؟ اس نے تجاہل عارفانہ سے پوچھا۔ ارے سر، اسپتال میں مریضوں کا ہجوم رہتا ہے مگر ڈاکٹر غائب رہتے ہیں، جواب حسب توقع تھا۔ ڈاکٹر تیمور کے دل کو گویا کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ 12 سال پہلے والی صورتحال اب بھی باقی تھی۔ بقیہ سفر خاموشی سے طے ہوا۔ ہسپتال میں کوئی ذمہ دار موجود نہیں تھا۔ وہ جمال خان کے ساتھ ہاسٹل آیا۔ ایک کمرہ اس کے لیے مخصوص تھا۔ نیم گرم پانی سے غسل کیا۔ راستے کی دھول اور تکان دور ہوئی تو کپڑے بدل کر باہر آیا۔ کھانے اور چائے کے لیے خانسا ماں موجود تھا۔ ڈاکٹر تیمور نے چائے بنوائی اور چسکی پیتے ہوئے بیتے ہوئے ماؤں سال کی دھول یادوں میں کھو گیا۔
وہ 12 برسوں کا بوجھ سینے پہ اٹھائے پھلگام آیا تھا۔ ان 12 برسوں کی ایک ایک ساتھ عرصہ قیامت جیسی تھی۔ آج اتنے برس بعد پھلگام کی زمین پر قدم رکھ کر وہ حیران تھا کہ کیوں آیا ہے۔ دل کے آسمانوں پر نہ کوئی چاند تھا نہ ستارے، ایسے میں کون اس کی تمناؤں کا محور تھا، یہ وہ خود نہیں جانتا تھا۔ اگلے دن سپہر تک وہ اسپتال میں مصروف رہا۔ اسپتال کی بد انتظامی پہلی جیسی تھی، ڈاکٹروں کی اور دوسرے عملے کی بددیانتی بھی وہی تھی۔ ہاسٹل آ کر اس نے کپڑے تبدیل کیے، ایک گہری اداسی کے ساتھ اس نے آئینے میں اپنی پژمردہ صورت کا جائزہ لیا۔ چہرہ بظاہر صحت مند تھا، مگر کوئی رونق اور چمک نہیں تھی۔ کپڑے ویسے تو قیمتی اور نفیس تھے، لیکن ایک واضح لاپرواہی اس کے حلیے سے جھلکتی تھی۔ وہ باہر آیا اور کسی کو کچھ بتائے بغیر ایک ٹیکسی والے سے بات کر کے اس میں بیٹھ گیا اور عمر رفتہ کی ویران گزرگاہوں پہ شکستہ پا بھٹکنے لگا۔ گئے دنوں کو بلانا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس کے اختیار میں بس اتنا تھا کہ کسی چاند چہرے کی سلگتی یادوں کی انگلی تھام کر دربار وفا میں حاضری لگا دے۔ بے شک افایت تانا بن گیا تھا، اس کے باوجود وہ اپنی ذات کی نفی کر کے سر تسلیم خم کرنے آیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھا کہ پتہ ہی نہ چلا اور ٹیکسی مطلوبہ مقام پر پہنچ گئی۔ وہ سرسبز درختوں اور لہلہاتے کھیتوں کے درمیان موجود ملک افروز خان کی حویلی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے دل میں دھواں بھرا ہوا تھا، آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ گیٹ پہ کوئی دربان نہیں تھا، اس نے یہاں وہاں دیکھا، پھر کھلے گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ وہ سر جھکائے چل رہا تھا، اسے پتہ بھی نہیں چلا حویلی کی بالکونی سے دو سلگتی ہوئی نگاہیں اسے گھور رہی تھیں۔ وہ برآمدے سے گزر کر مہمان خانے کے سامنے آ گیا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ اب تک کوئی ذی روح دکھائی نہیں دیا تھا۔ اس نے آواز دینے کا ارادہ کیا، تبھی وہ ٹھٹک گیا، کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ برسوں پہلے کی طرح وہ اب بھی بیمار لگ رہی تھی۔ سفید اور زرد رنگ مل کر اس کے چہرے کو بے کشش اور بے رونق کر رہے تھے۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے، ہونٹ سوکھ کر صحرا کی طرح کٹے پھٹے اور خشک تھے۔ سر کے بالوں میں چاندی کے بے شمار تار اس کی خود فراموشی اور اپنی ذات سے بے پرواہی ظاہر کر رہے تھے۔ ماروخ صاحبہ، آپ کیسی ہیں؟ وہ ٹٹولتی نظروں سے اسے چند ثانیے دیکھتی رہی، پھر اس کے سوکھے ہونٹوں سے کپ کپاتی ہوئی آواز نکلی، جی رہی ہوں، خود بھی نہیں جانتی کہ کیوں جی رہی ہوں۔ جینے کا مقصد خود تلاش کرنا ہوتا ہے۔ آپ برسوں پہلے کی طرح آج بھی مایوسی کے خول سے نہیں نکلی ہیں، تیمور نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ اس نے کھوئی کھوئی نظروں سے تیمور کو دیکھا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولی، ہاں، ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہوتا نہیں۔ میرے جانے کے بعد یہاں ماجبین سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد تم پراسرار انداز میں غائب ہو گئے۔ آج 12 برسوں بعد کیا حویلی کے مکینوں کی بے بسی کا تماشا دیکھنے آئے ہو؟ اس نے چونک کر تیمور کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بہت سے سوال مچلنے لگے تھے۔ پھر اس نے ہونٹ بھینچ کر سخت لہجے میں کہا، تم نے ماجبین کو انتظار کی سولی پر لٹکا کے چھوڑ دیا تھا، اس کی آنکھوں میں خواب جگا کر نہ ختم ہونے والے اندھیرے سونپ دیے تھے۔ تم کیا جانو کہ تمہارا خط پڑھ کے وہ کتنی خوش ہوئی تھی۔ اس نے فون پہ جوش مسرت سے چلا چلا کر بتایا تھا کہ ڈاکٹر تیمور مجھ سے محبت کرتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اپنانا چاہتا ہے۔ تم کتنے ظالم ہو ڈاکٹر تیمور، ایک خط کی زنجیریں پہنا کر اسے عمر بھر کا قیدی بنا لیا۔ تمہاری راہ دیکھتے دیکھتے اس نے اپنا تحقیقی کام ادھورا چھوڑ دیا۔ تمہاری واپسی کی امید میں وہ حویلی اور اسپتال کے بیچ دیوانوں کی طرح گردش کرتی رہی۔ اس نے گلباز سے تمہارا نمبر لیا، تمہیں کال کرتی رہی، مگر ہر بار موبائل بند ملا۔ اس نادان کو کیا معلوم تھا کہ تم نام کے مسیحا حقیقت میں قاتل تھے، معصوم اور نادان لڑکی کے ارمانوں کے لیے بے رحم قاتل۔ اب 12 برس بعد تمہارا اعتراف جرم کیا اس بیچاری کی اجڑی زندگی کا ازالہ کر سکے گا؟ ڈاکٹر تیمور کا دل غم کے دھوئیں سے بھر گیا، آنکھوں میں پانی بھر آیا اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میرا اعتراف جرم ماجبین کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے نہیں، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے ہے کہ قصوروار ہوتے ہوئے بھی میں نے جان بوجھ کر اسے دھوکہ نہیں دیا ہے۔ ہم انسان بھی تقدیر کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ 12 برس تک میں اپنے نصیب کی موجوں سے الجھتا رہا، تھپڑے سہتے سہتے آج اس کنارے آ لگا ہوں جو میری ساحل تمنا نہیں، بس زندہ رہنے کا ایک بہانہ ہے۔
کیا معجبین سے ملنے کی تمنا پوری نہیں ہوگی؟ کیا وہ مجھ سے ملنے پر راضی نہیں ہوگی؟ وہ کچھ ثانیے سلگتی نظروں سے اسے گھورتی رہی، پھر کاٹدار لہجے میں بولی، معجبین جہاں نہیں ہے، وہ خود بھی برسوں سے بھٹک رہی ہے، کسی ایک جگہ نہیں ٹھہرتی۔ وہ محکمہ آثار قدیمہ میں ملازم ہے، اور اگر یہاں ہوتی بھی تو مجھے یقین نہیں کہ تم سے ملنے پر راضی ہوتی۔ کیا وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہے؟ ڈاکٹر تیمور نے تڑپ کر پوچھا۔ میں نہیں جانتی کہ یہ نفرت ہے یا ایک عورت کے ارمان اجڑنے کا انتقامی رد عمل۔ بہرحال تمہارا وجود اس کے لیے تکلیف کا باعث رہا ہے۔ ماروق صاحبہ، میں اسے مزید تکلیف نہیں دوں گا۔ وہ میرے سامنے نہیں آنا چاہتی تو بے شک نہ آئے۔ مجھ سے تقدیر نے جو مذاق کیا وہ آپ کو سناؤں گا۔ آپ معجبین تک ضرور پہنچائیں تاکہ اسے معلوم ہو جائے میں اس کی خوشیوں کا گنہگار سہی، جفاکار نہیں۔ تیمور نے نہایت شکستہ لہجے میں کہا، تم اپنی صفائی میں جو کچھ سنانا چاہتے ہو، کیا اس سے 12 برسوں کے زخم بھر جائیں گے؟ اس کی جوانی ڈھل چکی ہے، کیا تمہارا اعتراف جرم اس کی جوانی پھر سے لوٹا سکے گا؟ وہ بکھری بکھری آواز میں بولی۔